اتہاس کا چھوٹا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی اور اس کی تعمیر میں RSS کا ذرہ برابر بھی حصہ یا اس کا کوئی کردار نہیں رہا۔ دہلی سے لے کر بنگال کی کھاڑیوں تک اور بہار سے لے کر کے اور یہاں کیرلا کے اور دیگر علاقوں تک جہاں کہیں بھی نظر اٹھتی تو وہ مسلم علماء تھے اور عوام تھے جن کی درختوں پر جن کی لاشیں لٹکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کی آڑ میں نفرت پھیلانا اور محبت کا نام لے کر کے عداوت کی کھیتیاں اگانا اور لوگوں کو بانٹنا، لوگوں کو تقسیم کرنا، یہ کسی بھی طرح درست اور جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ انگریز یہاں مٹی کھودنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہاں کوڑے کباڑے بٹورنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں جو آئی تھی کسی نہ کسی مقصد کے تحت آئی تھی، اور آپ کو، ہم کو، سب کو پتا ہے کہ وہ ہمارے ملک کا ہیرا اور ہمارے ملک کی ثروت اور دولت اور سہولت سب کچھ لوٹ کر کے یہاں سے لے کے چلے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، آج آپ کی خدمت میں 15 اگست کی مناسبت سے ایک بڑا ہی اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جو ایک سچائی ہے اور جس کا اعتراف کرنا اور اقرار کرنا اور اپنے لوگوں تک، برادران وطن تک اس حقیقت کو پہنچانا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ دیش ہم سب کا دیش ہے، یہ ملک ہم سب کا ملک ہے، اس سے سب کو محبت ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اپنے خاک وطن سے ہے، مٹی سے ہے، اور جو اس دیش سے محبت نہیں رکھتا وہ غدار ہے، وہ دیش دروہی کہلاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اس پیٹریزم کا یا حب الوطنی کا نام لے کر کے اس کی آڑ میں گندی سیاست کی جائے اور نفرتوں کے الاؤ جلائے جائیں، نفرتوں کی بدبوؤں سے دیش کی فضاؤں کو برباد کیا جائے، بدبودار کیا جائے، لوگوں کے درمیان تفریق کی جائے، بٹوارا ہو، تو یہ بڑا ہی خطرناک گیم ہوتا ہے، ہیلا ہوتا ہے اور سازش ہوتی ہے اور بہت بری بات ہوتی ہے۔ آج 15 اگست کے موقع پر ہماری نظر سے فیس بک پر ایک انتہائی اہم اور موضوع گزرا۔ ہمارے انتہائی موقر بھائی جناب علی، جناب ثناء اللہ صادق تیمی حافظہ اللہ کی ایک بہترین تحریر گزری، اور واقعی اس کو پڑھنے کے بعد میں میرے دل میں آیا کہ ایسی تحریریں ہمارے دیش کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں، نفع بخش ہیں، کیوں نہ ان کو لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں کو بتلایا جائے، لوگوں کو اس حقیقت سے آشنا کیا جائے، تاکہ دیش کے اندر سمانتا پیدا ہو، برابری پیدا ہو، اخلاق اور محبت جنم لیں، اور لوگوں کے اندر آپسی ویوہار بہترین سے بہترین ہو۔ چنانچہ میں نے آج یہ مناسب سمجھا، اور اسی وجہ سے کہ میں اپنے بھائیوں تک اس ولولے سے اور اس جوش اور جذبے سے کہ میں اپنے برادران وطن تک اپنا یہ میسج ریکارڈ کرواؤں اور لوگوں تک پہنچاؤں، کہ تاکہ ملک کے اندر شانتی بحال ہو، ملک کے اندر امن کی فضا پیدا ہو، لوگ بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک سے محبت سے پیش آئیں، اور ہمارا دیش، ہمارا ملک آگے کی طرف بڑھے، وکاس کی طرف بڑھے، ترقی کی طرف بڑھے۔ میں آپ کی خدمت میں ان کی تحریر کا خلاصہ اپنے انداز میں، اپنی زبان میں اور خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم، ہندوستان جسے ہم بھارت کہتے ہیں، اور حقیقت میں یہ بھارت ہی ہے اس کا نام، چنانچہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر انڈیا انگلش میں وی آر انڈین ہے، تو ہندی میں یہی کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہم بھارتی ہیں، تو ہم بھارتی ہیں۔ شروع ہی سے ہمارے اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر ایک گروہ ہمیشہ سے سرگرم رہا ہے، جس کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ بھارت میں یا ہندوستان میں رہنے کا حق صرف ان دھرموں کے ماننے والوں کو ہونا چاہیے جو دھرم اسی مٹی پر، اسی سرزمین پر پیدا ہوئے ہوں، اسی زمین پر نمودار ہوئے ہوں، جیسے سناتن دھرم، بدھ مت، جین مت، سکھ مت وغیرہ وغیرہ۔ یہ نظریہ ہے، یہ تھیوری ہے جن سنگھ
آج کے جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں ان کا یہ نظریہ رہا ہے، اور اسی نظریے کا، اسی تھیوری کا مختلف انداز میں وہ پورے بھارت میں پرچار اور پرسار کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ بنیادی طور پر ایک دلیل بھی دیتے ہیں، ایک ترک بھی دیتے ہیں کہ جن کو اس سرزمین سے ویسی عقیدت نہ ہو جیسی ان کو ہے، جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، ہندوؤں کا ہے، ان کو اس سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ جب وندے ماترم کا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ بات بھی رہتی ہے وندے ماترم کا جب وہ ہنگامہ پہ کھڑا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ بات بھی ان کے رہتی ہے کہ ہماری طرح یہ لوگ محبت اپنے ملک سے نہیں کرتے ہیں۔ اس نظریے کے جو حاملین ہیں، اس نظریے کے والے جو لوگ ہیں، اسی لیے یہ مانتے ہیں کہ ہندوستان پر صرف ہندوؤں کا قبضہ ہونا چاہیے، ہندوؤں کے سوا جن لوگوں نے بھی حکومت کی ہے وہ ایک غاصب حکومت تھی، چور تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، بدماش تھے، اور وہ دور جو ان کا رہا وہ دور غلامی کا دور تھا جس سے بھارت گزر رہا تھا۔ آر ایس ایس کا یہ نظریہ اتنا واضح ہے کہ اس کی مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ایک اور دلیل بھارت کے موجودہ وزیر اعظم جب امریکہ کے حالیہ دورے پر گئے اور وہاں ایک جگہ انہوں نے بھاشن دیا تو انہوں نے یہی بات کہی بھی، خطاب میں اپنے انہوں نے یہ بات کہی، اور یہ بات معلوم حقیقت کا درجہ رکھتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم دیش کے نریندر مودی صاحب آر ایس ایس کے تربیت یافتہ اور اس کے ایک وفادار ممبر اور رکن بھی ہیں۔ اور جاننے والی بات یہ بھی ہے کہ آر ایس ایس کا یہ نظریہ، اس کی آر ایس ایس کی یہ تھیوری ان کی مجبوری بھی ہے۔ جدید ہندوستان، نیو ہندوستان کی جو آزادی اور اس کی تعمیر میں آر ایس ایس، حقیقت یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نیو ہندوستان کی آزادی اور اس کی تعمیر میں آر ایس ایس یا اس کے نیچے جو اس کی اپنی ذیلی تنظیمیں ہیں، جو اس کے ریٹڈ، جو اس کی شاخائیں ہیں، جو اس کے اپنے موومنٹس ہیں، ان کا کوئی کردار بھارت کی آزادی میں ہرگز نہیں رہا ہے۔ یہی اتہاس ہے بھارت کا، یہی تاریخ ہے بھارت کی، اور ایک اتہاس کا چھوٹا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی اور اس کی تعمیر میں آر ایس ایس کا ذرہ برابر بھی حصہ یا اس کا کوئی کردار نہیں آیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اور الٹے یہ تاریخی سچائی ہے کہ اس تھیوری کے لوگ، اس نظریے کے لوگ انگریزوں کے مخبر تھے اور دیش کی آزادی کی کوششوں کے خلاف تھے۔ ایسے میں اگر وہ صرف انگریزوں کو ہی غاصب مانیں گے، انگریزوں ہی کو لٹیرا مانیں گے، انگریزوں کو ہی چور مانیں گے تو ان کا کوئی پوزیٹو کردار بھی نہیں بنے گا، اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگل کر سیاست کی جو دیوی ان پر مہربان ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ یوں ان کے اس رویے سے انہیں دوہرے فائدے ملتے ہیں، اور وہ دوہرے فائدے کیا ملتے ہیں؟ ایک تو اپنے نظریے کے نتائج کی شرمندگی سے بچنے کا سامان نکل آتا ہے، اور دوسرے یہ کہ کرسی اور ستا پانے کی راہ بھی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور ہموار ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں تو اس ٹولے کو، حقیقت یہ ہے کہ حب الوطنی، دیش پریم کے مفہوم کو متعین کرنے کے لیے اسی لیے وہ راستہ اپنانا پڑتا ہے جو عملی نہیں ہے بلکہ خالص نظریاتی، یعنی خالص تھیوریٹیکل ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یہ تھیوریٹیکل ہے، یعنی ان کی سوچ اور نظریاتی ہے۔ بی جے پی کے قومی ترجمان سمبت پاترا جی کے ساتھ کنہیا کمار جی کا ایک ڈیبیٹ ہوا تھا ایک جگہ، شاید آپ کو یاد ہو۔ اس میں کنہیا کمار نے اس نظریاتی یعنی تھیوریٹیکل اساس کو جب عملی مثالوں یعنی پولیٹیکل ایگزامپل سے چنوتی دی اور انہیں چیلنج کیا تو سمبت پاترا لاجواب ہو کر رہ گئے تھے۔ یعنی اس تھیوری کا کمال یہ ہے جو آر ایس ایس نے بنایا ہے اپنے طریقے سے، اس نظریے کو پیدا کیا ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ ہر ہندو بلا کسی استثناء کے، بلا کسی فرق کے محب وطن شمار ہوگا، اور کسی بھی مسلمان یا عیسائی کو اپنی حب الوطنی ثابت کرنا ہوگی، اور نظریے کی اس بنیاد پر وہ ثابت بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے کسی بھی طور پر وہ ہندوؤں کا مقام نہیں پا سکتا ہے۔ لیکن حقیقت میں بتاؤں آپ کو، ہمارے دیش کے اندر سب احمق نہیں جیتے، بیوقوف نہیں ہیں۔ ہمارے دیش کے اندر
انٹلیکچوئل لوگ موجود ہیں، دانشور طبقہ کثیر تعداد میں ایک موجود ہے اور بڑا طبقہ موجود ہے. یہ نظریاتی بنیاد اساس عام ہندو سماج اور دانشور طبقے کو ہرگز منظور نہیں ہے. یہ حقیقت ہے اور ہمارا بھارت اسی لیے اس وقت آگے بڑھ رہا ہے انہی دانشوروں کی وجہ سے اور انہی عقل مندوں کی وجہ سے. یہی وجہ ہے. اس کا ایک ثبوت میں آپ کو بتاؤں کہ ساری کوششوں کے باوجود اب بھی سنگھ پریوار کو جد و جہد آزادی کے معاملے میں سر نیچا کرتے ہی بنتا ہے. سر اٹھا کے وہ آزادی کی جد و جہد کی گفتگو نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے. عام ذہن یہی ہے کہ دیش سے محبت کا مطلب سرحد کی حفاظت سے لے کر دیش کے لوگوں کو خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرنا. اس نظریے کی بنیاد پر ہندوستان کا مسلمان کسی بھی دوسرے طبقے سے پیچھے نہیں ہے. چنانچہ یہ تاریخی سچائی ہے کہ دیش کی آزادی کی جنگ میں جس گروہ نے، جس جماعت نے، جس ٹولے نے سب سے زیادہ قربانی دی، جس قوم نے، وہ مسلمان ہی تھے. دہلی سے لے کر بنگال کی کھاڑیوں تک اور بہار سے لے کر کے اور یہاں کیرلا کے اور دیگر علاقوں تک جہاں کہیں بھی نظر اٹھتی تو وہ مسلم علماء تھے اور عوام تھے جن کی درختوں پر جن کی لاشیں لٹکتی ہوئی نظر آتی تھی اور جنہیں سب سے زیادہ قتل و غارت گری کا شکار بنایا گیا اور زود و کوب جنہیں کیا گیا وہ کون تھے؟ وہ مسلمان ہی تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ دلی گیٹ کے اوپر لکھی ہوئی وہ تحریر جو اتہاس ہے بھارت کا، مسلمانوں کی اکثریت سے وہ تحریر ناموں سے بھری پڑی ہے. اور یہ بھی سچائی ہے، یہ بھی ایک سچ ہے، حقیقت ہے کہ جب مسلمانوں نے ملک پر، دیش پر حکومت کی تو ملک کو مالدار بنایا، ثروت مند بنایا، ہر سطح پر خوشحالی آئی، بہاریں آئیں، ملک کی دولت میں اضافہ ہوا، اکنومی بڑھی، اس کی گروتھ ہوا اس کے اندر. وہ اسی بھارت کی جنہوں نے حکومت کی وہ اسی بھارت کی سرزمین کے ہو کر رہ گئے. آج ان کی قبریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں. ان کے قلعے، ان کے قلعے اور ٹوٹے پھوٹے جو کچھ بھی آج اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اس دولت کو کہیں دوسرے کے منتقل نہیں کیا، سوچا تک نہیں. سونے کی چڑیا کا خطاب ہمارے بھارت کو دنیا نے یوں ہی نہیں دے دیا تھا، بلکہ یہ ایک سچائی تھی. ہر طبقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوششیں صرف ان مسلمانوں نے صرف کی اور رواداری اور ٹولرنس اور محبت کی بنیاد پر بہتر سماج اور سوسائٹی بنانے کا کردار انہوں نے ادا کیا تھا. یہ بھی ایک سچائی ہے کہ انگریز یہاں مٹی کھودنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہاں کوڑے کباڑے بٹورنے کے لیے نہیں آیا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں جو آئی تھی کسی نہ کسی مقصد کے تحت آئی تھی، اور آپ کو، ہم کو، سب کو پتا ہے کہ وہ ہمارے ملک کا ہیرا اور ہمارے ملک کی ثروت اور دولت اور سب کچھ لوٹ کر کے یہاں سے لے کے چلے گئے اور ہم دیکھتے رہ گئے. غور کریں، اس پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. اتہاس اور تاریخ پڑھنے والی اس حقیقت کو جانتے ہیں. اورنگزیب جو عام برادران وطن کی نظر میں تھوڑا زیادہ ہی مبغوض یا بدنام ہے، اور وہ بھی خود سے نہیں بلکہ دشمنوں کے پروپگنڈے کی کرم فرمائیوں کی وجہ سے، دشمنوں نے جو ان کے خلاف، کیونکہ وہ انگریزوں کے لیے بہت سخت تھے، کیونکہ وہ مطلب انگریز جو چاہتے تھے کہ ان کو کسی طرح سے یہاں سے بدنام کرنا اور مسلمانوں کی حکومتوں کو ٹارگٹ بنا کر کے یہاں کے رہنے والوں کی نظروں میں ان کو بدنام کرنا ان کا جو مقصد تھا عام ہندوؤں کی نظروں میں. اس لیے انہوں نے مسلم بادشاہوں کے خلاف بہت ساری تاریخی باتیں لکھ کر کے اور اس کو پھیلا دیا انہوں نے. بہرحال تو جبکہ ہمارے برادران وطن اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارا مشترکہ دشمن تھا، اس کے پروپگنڈے سے متاثر ہو کر آج بھی تانے دے رہے ہیں. بہرحال تو یہ حقیقت ہے کہ اسے اورنگزیب کو بدنام کیا گیا. جبکہ اگر اورنگزیب کی تاریخ پڑھی جائے تو ان کے سپہ سالاروں کے اندر کے ناموں کو اگر غور سے دیکھا جائے، پڑھا جائے کھلے عام، ان کے سپہ سالار کون تھے؟ زیادہ تر ہندو ان کے سپہ سالار تھے. اور یہی نہیں بلکہ سخاوت اور جود کا انہوں نے جو دریا بہایا تھا وہ کتنے سارے مندروں کو عطیات دے رہا ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی حکومت کا طریقہ کیا تھا. آزاد ہندوستان میں بریگیڈیئر محمد عثمان، حولدار ویر عبدالحمید، میزائل مین اے پی عبدالکلام اور ان جیسے ہزاروں مسلمانوں کے نام گنائے جا سکتے ہیں جنہوں نے
اپنی جدوجہد اور کوششوں سے دیش کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا اور سدا ہمیشہ دیش کے صف اول میں پہلی صف میں وہ کھڑے رہنے کے متمنی رہے. اور آج بھی اگر دیش پر سنکٹ آتا ہے، دیش کی سرحدوں پر کوئی ٹیڑھی نظر اٹھا کے دیکھتا ہے، تو آج بھی الحمدللہ ہم مسلمان یہ عزم اور پختہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کی آنکھ سے، اس کے چہرے سے اس کی آنکھ نکال کے باہر اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیں. اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، لیکن جب وقت آئے گا تو یہ بھی ہم کر کے دکھا سکتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، اس کے علاوہ صرف سرحد کی حفاظت نہیں بلکہ دیگر دوسرے مختلف میدانوں کی فہرست اگر اٹھا کے دیکھی جائے اور بھارت کے مختلف گوشوں میں اگر مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے تو فہرست بنائی جائے تو الحمدللہ مسلمان کسی سے پیچھے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ مسلمان سب سے آگے نظر آئیں گے. لیکن بہرحال اسے افسوسناک ہی معاملہ کہا جائے گا کہ اس خاص زاویے سے آزاد بھارت پر نظر دوڑانے کی کوشش کی ہی نہیں جاتی ہے، بلکہ دشمنوں کے پھیلائے ہوئے پروپگنڈوں کو اسٹوڈنٹس کو کالجز یونیورسٹیز میں پڑھا کر ان کے دماغوں میں، اور اسی طرح سے اب تو دھارمک استھان کے لوگ بھی اور دھارمک لوگ بھی، یعنی جو لوگ امن و شانتی کے اپنے آپ کو پیغامبر کہتے تھے، سادھو سنت، یہ لوگ بھی اب کمر کس کے اور لنگوٹی کس کے فیلڈ میں اور میدان میں بھرپور ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کر کے خوب سے خوب زہر اگل رہے ہیں اور اس دیش کے لوگوں کے اندر نفرتوں کا زہر پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. بہرحال ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے اللہ ہمارے بھارت کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اخلاق اور لوگوں میں رواداری، ٹولرنس اور آپس میں محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال مسلمان کو یہ سند یا سرٹیفکیٹ یا یہ اپنے دعوے کی دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اتہاس بھرا پڑا ہے، اپنے دیش سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت اس کی فطری محبت ہے، نیچرل محبت ہے. اس کا دین اس معاملے میں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، بلکہ اس کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے. وہ اپنے ملک کی سرحد اور اپنے ملک کی حفاظت اسی طرح ضروری سمجھتا ہے جس طرح اپنے گھر کی حفاظت وہ ضروری سمجھتا ہے. جس طرح وہ اپنے گھر میں اپنے بہن، بیٹیوں، ماں اور بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کو اپنا کرتویہ سمجھتا ہے، اسی طرح اپنے دیش میں رہنے والے مختلف دھرموں، مختلف مذہبوں میں کے اوپر عمل کرنے والی بھائی بہن اور بیٹیوں اور ماؤں کی حفاظت کرنا وہ اپنی مجبوری نہیں سمجھتا بلکہ اپنا کرتویہ سمجھتا ہے، اور اپنے دین کا اور اس کی اپنی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اس کو بچائے. ہندو اکثریت کو کچھ فرقہ پرست، مفاد پرست لوگ، چند ہیں، وہ زیادہ نہیں ہیں، بہت کم، تھوڑے لوگ ہیں، گمراہ کر کے مسلمانوں کے تئیں بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بدظن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کا توڑ بے شک ضروری ہے. مسلم سماج کے تعلیم یافتہ طبقات اور سیاسی جماعتوں اور ملی تنظیموں کو چاہیے، مختلف مذہبوں کے ملی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ ایسے پروگرام منعقد کریں جہاں ان حقائق کو مؤثر انداز میں پیش کیا جائے اور جن میں برادران وطن کو بھی دعوت دی جائے. جو لوگ صاحب قلم ہیں انہیں لکھنا چاہیے، جو یوٹیوبرز ہیں انہیں وہاں سے یہ حقائق پیش کرنے چاہیے، اور جو سیاسی سطح پر اثر رکھتے ہیں انہیں وہاں بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ لوگوں کے ذہن کی صفائی اور ستھرائی یہ بے حد ضروری ہے. اور بتلانے کی، تاریخی طور پر حقیقت کو بتلانے کی اور اجاگر کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم سب اس دیش کے باسی ہیں، اور اس دیش کو آگے لے جانے کے لیے ہم کندھے سے کندھا جوڑ کر، کندھے سے کندھا ملا کر اور سر سے سر جوڑ کر ہم اپنے ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت کریں گے. پہلے بھی ہم نے کی ہے، آج بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہر ان دشمن طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک و برباد فرمائے جو ہمارے ملک کی بربادی اور ہمارے ملک کی ہلاکت اور ہمارے ملک کے اتحاد اور آپسی محبتوں کو پارا پارا کرنے اور اسے نفرت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ایسے عناصر کو، ایسے ٹولوں کو، ایسے گروہوں کو اور ایسے ذلیل لوگوں کو ذلیل اور رسوا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو، ان کے قید کو انہی کے اندر پیدا ڈال دے. اللہ ان کے پیروں کے نیچے زلزلے پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے اوپر بجلیاں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے.
हमारे मुल्क को अल्लाह तबारक व तआला आगे बढ़ाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्हीं चंद बातों पर ये मैसेज, ये पैगाम आप तक कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना, हुब्बुल वतन की से करना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। इसकी आड़ में नफरत फैलाना और मोहब्बत का नाम लेकर के अदावत की खेतियां उगाना और लोगों को बांटना, लोगों को तकसीम करना, ये किसी भी तरह दुरुस्त और जायज़ नहीं है, ना आपके लिए, ना किसी और के लिए, ना इस वतन के लिए, ना इस वतन के सियासी या दीनी या किसी भी रहनुमाओं के लिए। हरगिज़ हरगिज़ ये सही नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें हमारे अपने मुल्क की हिफाज़त फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह फिर हम किसी मौके पर इसी तरह की एक नफ़ा बख्श और फ़ायदेमंद और अच्छी वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। यहीं पर अपनी बात ख़त्म करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि इस आवाज़ को बिल्कुल अपने तक महदूद न रखें, बल्कि इसे देश के कोने कोने में अपने भाइयों तक फैलाएं, इसको सब्सक्राइब करें और इसको लोगों तक शेयर करें और इसको बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे मुल्क के अंदर एक बेहतरीन माहौल पैदा हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।